بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سوال یہ ہے کہ قضاء عمری کا طریقہ کیا ہے؟ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اس کو کیسے لوٹایا جائے؟ تو میں نے کل یہ سارا ذکر کیا تھا اسی حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موقعوں پر، ایک غزوہ خندق میں اور ایک غزوہ خیبر سے واپسی کے وقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز رہ گئی تھی اور قضا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لٹایا۔ ان دونوں حدیثوں سے، مشکات کی حدیث اور ترمذی شریف کی حدیث جو ہے، ان دونوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نماز اگر رہ جائے تو ان کو لٹانا ضروری ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو لٹایا۔ اب یہاں بعض لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کچھ یہ کہتے ہیں کہ توبہ استغفار کر لی جائے، کیا توبہ سے نماز کی قضا معاف ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ توبہ سے نماز کی قضا معاف ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ اگر توبہ استغفار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قضا کر دیں؟ وہ نماز قضا ہو گئی تھی، اور خندق کے اندر مشرکین جو کفار تھے ان کی وجہ سے نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئیں، مشرکین نے مشغول رکھا، تو اب اس وجہ سے نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، کوئی اس میں وہ نہیں تھی بے احتیاطی، ذرا بھی بے احتیاطی نہیں تھی، تو نماز رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار فرما دیتے سب کے لیے، لیکن نہیں، آپ نے نماز کو لٹایا۔ تو ہمیں بھی یہاں یہی کرنا چاہیے کہ اگر نمازیں ہمارے ذمے ہیں تو ہمیں لٹانا چاہیے، توبہ استغفار سے کام نہ چلائیں۔ ہاں، توبہ استغفار اس چیز پر ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ میں نے نمازوں میں کہیں سستی کی ہے، جان بوجھ کے نہیں پڑھی، جاگتا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، تندرست تھا، میں نے نمازیں نہیں پڑھی، اب اللہ تو نے مجھے توبہ کی توفیق دی، اب خیال آ گیا تو اب نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دے اور ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرے کہ یا اللہ یہ نمازیں رہ گئی تھیں، میں نے سستی کی ہے، اس سستی کے اوپر توبہ استغفار کرے۔ اب یہاں پہ نمازیں کیسے قضا کی جائیں؟ تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لی جائے۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، البتہ عشاء کے ساتھ وتر کی نماز بھی قضا کرنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سنتیں کسی کی بھی وہ قضا نہیں۔ اگر بہت سی نمازیں قضا ہیں ہمارے ذمے تو سنتیں وغیرہ نہیں ہوتی، سنتیں قضا نہیں ہوتی، صرف فرائض کو قضا کرنا ہے اور وتر کی نماز۔ اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں ایک وقت کے اندر۔ فجر کے وقت میں ہم اکٹھی نمازیں پڑھ لیں 5، ظہر کے وقت میں اکٹھی پڑھ لیں، پہلے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایسے، اور پھر ساتھ 3 وتر کی قضا کر لیں، یا جب عشاء کی نماز کے وقت میں فارغ ہوتا ہے ٹائم تو اس وقت میں آپ اکٹھی کر سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ فجر کے وقت میں فجر ہی کی نماز قضا ہو، ظہر کے وقت میں ظہر ہی کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ فجر کے وقت میں عشاء کی ہو سکتی ہے، عشاء کے وقت میں فجر کی نماز قضا ہو سکتی ہے۔ البتہ 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان 3 وقتوں میں ہم نماز کو قضا نہ کیا کریں۔ ایک، جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں کوئی نماز ہم نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے وقت میں جو ہے وہ اس وقت نماز کی قضا نہ کی جائے، اس وقت قضا نماز کی نیت نہ باندھی جائے۔ جب زوال کا وقت ہوتا ہے، بالکل سورج سر پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک تھوڑی سی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت میں نماز قضا کی نیت سے نہ پڑھیں۔ اور اسی طرح جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، جب سورج غروب ہونے سے 20-25 منٹ پہلے، سورج غروب ہونے کے 20-25 منٹ پہلے جو ہے اس وقت قضا نمازوں کی نیت نہ کریں، اس وقت قضا نماز کی نیت نہ باندھیں، اور ان 3 وقتوں کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایک شخص کے ذمے بہت سی نمازیں قضا ہیں، اب وہ کہتا ہے جی یہ نماز کیسے ہم لٹائیں گے؟ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کی 80 سال عمر ہے، اب وہ 80 سال پہلے اس نے جب سے بالغ ہوا اس وقت سے نمازیں جو اس کے ذمہ فرض ہیں
اب اب اس کو ہوش آیا، اب وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ نمازیں لٹانا چاہتا ہوں۔ اب کسی نے اس کو کہا کہ تو 80 سال کا بابا ہو گیا ہے اور اب نمازیں تو لٹائے گا، لہٰذا توبہ استغفار سے کام چلا لو، اتنی نمازیں کون لٹائے گا؟ یہ ذہن غلط ہے، ایسا سوچنا نہیں چاہیے۔ دیکھو ہمیں عزم کرنا ہے اور ہم عمل کے مکلف ہیں، آگے ہماری زندگی کب تک ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، ہماری زندگی کب تک ہے، ہم شروع کر دیا کریں کام، ہمارے ذمے کام کو شروع کرنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ سوال ہو گیا کہ تمہیں چلو 2 دن کی مہلت تو تھی، کیا تم نے 2 دن کی نماز اٹھائی تھی؟ تو اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ہم کام شروع کر دیا کریں، وہ نمازیں لٹانا شروع کر دیں۔ اب اس میں نماز کے ایک اور سوال لوگوں میں ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور بعض ان کے بارے میں بتاتے بھی رہتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے ذمے نماز قضا ہیں تو وہ نفل نہ پڑھا کرے، نوافل نہ پڑھے بلکہ اس کی جگہ پہ قضا نمازیں لٹاتا رہے۔ اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ نوافل کو ساتھ ساتھ پڑھو، نوافل بھی ساتھ ساتھ پڑھو اور قضا نمازوں کے لیے بھی وقت نکالو۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ اگر یہ ہم کہہ دیں گے نا کہ نفل جو ہے بالکل نہیں پڑھنے، تو پھر وہ تھوڑا سا اکتا جاتا ہے، پھر وہ اس میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ اب میں اشراق پڑھنا چاہتا ہوں، تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، اوابین پڑھنا چاہتا ہوں، چاش پڑھنا چاہتا ہوں، تو اور تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس میں ایک اکتاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر وقت اب یہ کیا ہے، میں کوئی نفل پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، میرے ذمہ نماز قضا ہیں۔ تو بعض دفعہ وہ نماز قضا بھی نہیں لٹا رہا ہوتا اور نفل بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ اس لیے ایسا نہ کریں، نفل بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اور قضا نمازیں بھی ساتھ ساتھ پڑھیں۔ نفل کا آپ کو اپنا ثواب ملتا رہے گا اور دوسری قضا نمازوں کا خود ہی اپنا لٹاتے رہیں گے، وہ بھی ادا ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اب نماز کے فدیے کے بارے میں ہے، نماز کا فدیہ۔ تو نماز کا فدیہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آخری وقت میں وصیت کر گیا کہ جی میرے مال میں سے آپ فدیہ ادا کر دیں، تو نماز کا فدیہ جو ہے وہ 2.25 سیر گندم ہے، ایک نماز کے فدیہ 2.25 سیر گندم، جو ہم فطرانہ دیتے ہیں وہی اتنی مقدار جو ہے وہ ایک نماز کا فدیہ۔ تو اسی طرح 5 نمازوں کا فدیہ ہوگا 2.25 سیر گندم ایک نماز کا، اسی سے آپ حساب لگا لیں۔ اور وطر کی نماز کا بھی فدیہ بنے گا، جتنا فرض نماز کا فدیہ اتنا وطر کی نماز کا بھی فدیہ بنے گا۔ تو دن رات میں اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں تو 6 نمازوں کا فدیہ بنے گا۔ اب وہ چاہے تو آپ گندم دے دیں 2.25 سیر یا اس کی قیمت دے دیں، جو اپنا زکوٰۃ صدقات فطرانے کے جو مستحق لوگ ہیں انہیں کو فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔